محدثین سارے یعنی پڑھے لکھے لوگ، اور ان کی بڑی قدر ہوتی تھی. مجال نہیں کہ اس جماعت علماء کرام کو کوئی بری نگاہ سے دیکھتا یا ان کے بارے میں کوئی بری بات کرتا. بادشاہ اس کا پھر خود نوٹس لیتا، حساب کرتا. تو دوسری پھر جماعت اس نے مختلف فوج ہوتی تھی جو سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، جنگوں کے لیے یہ سارے ہوتے تھے جس طرح بھی چلتا ہے نظام. پھر ایک ان کے اندر ایک جماعت ہوتی تھی مسخرہ پن کرنے والوں کی، یعنی جو ہنسا سکے. جی ہاں، یہ وہ بڑا مشہور ہے. تو مسخرہ پن کی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ بادشاہ کا دل اگر مغموم ہو جائے، غم میں ڈوب جائے، پریشان ہو جائے، تو جس ملک کا بادشاہی غم کے اندر ڈوبا رہے گا وہ دوسروں کے غموں کا مداوع کیسے کرے گا؟ تو اس غم کے دوران وہ مسخرہ بندہ آتا اور مناسب انداز سے کچھ ایسی باتیں کرتا جس کو آج کے دور میں آپ جگت کہتے ہیں. ایسی اچھی بات کر دیتا لیکن ہوتی مذاق پر مبنی، جس سے بادشاہ کا غم ختم ہو جاتا اور مسکرا پڑتا، کھلکھلا اٹھتا، خوش ہو جاتا. تو بادشاہ نے وہ جو مسخرے رکھے ہوئے تھے، باری باری سب کے ڈیوٹی ذمہ تھی، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. ایک مسخرہ بڑے عرصے سے صحیح کام نہیں کر رہا تھا. یہ بڑے مزے کی بات ہے. اسی سے ہمارا مزاج بنے گا، ماحول بدلے گا. تو اس کے ذمہ داری بھی یہی تھی، بادشاہ جب مشکل وقت میں ہو، غم کی حالت میں ہو، تکلیف کی حالت میں ہو، کوئی ایسی بات کر دینا جس سے بادشاہ خوش ہو جائے اور غم ختم ہو جائے. تو بادشاہ کسی مشکل میں آیا، اس نے اپنا فن کا مظاہرہ کرنا تھا اور وہ روپ بدل کے آتا تھا. بیروبیہ بھی تھا، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں بیروبیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے بیروب بدلے گا نا. ایک سنجیدہ بندہ جس کو مذاق ہی نہیں کرنا آتا، وہ ایسے خوبصورت انداز میں مذاق کرے تو بیروب بدل کر وہ آتا تھا. جیسے ہی بیروب بدل کے آتا تو بادشاہ کہتا یار تیری ذمہ داری یہ تھی کہ روپ ایسا بٹانا ہے، ایسا بدلنا ہے کہ بادشاہ پہچان نہ سکے، لیکن تو پہچانا گیا ہے، تو وہی شخص ہے. تو وہ پریشان ہو جاتا. دوسری بار تیسری بار وہ روپ بدلتا، بادشاہ اس کو پکڑ لیتا. اب اس کے کانوں میں لوگوں نے یہ بات ڈال دی کہ بادشاہ بڑے غصے میں ہے، کیونکہ تو جس مقصد کی خاطر رکھا گیا، تنخواہ لیتا ہے، اتنے پیسے لیتا ہے، لیکن تو کام نہیں کر پا رہا، تیرا روپ بادشاہ پکڑ لیتا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یا تو گردن مار دے گا، یا قید کر دے گا، یا نوکری تو کم از کم تیری چلی جائے گی. اب وہ بڑا پریشان ہو باندھ کر کہ کون سا میں ایسا طریقہ کروں کہ بادشاہ کو پتہ ہی نہ چلے. مقصد یہ تھا کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ سکے. خیال بھی بدل جائے گا بادشاہ. اب اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ایک امامہ لیا، امامہ، ٹوپی پہنی اور امامہ پہنا، کھونٹی پکڑی اور یہ تسبیح پکڑی. تو یہاں سے نکلا، اس مقام پہ آ کے بیٹھ گیا جنگل میں جہاں سے لوگ سارے بادشاہ کے دربار میں آتے تھے. بڑے پتہ کی بات، بڑے مزے کی بات، بڑے محققین نے لکھی ہے یہ، مولانا روم جیسے رحمۃ اللہ نے. اب وہاں بیٹھ کے نا بس وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے اور اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی ضربیں. ایک بندہ آیا، نے کہا آج تک تو یہاں کوئی اس طرح کا بزرگ تھا نہیں، یہ تو بڑا اللہ والا ہے، محبت والا ہے، نبی پاک والا ہے، غلام ہے کوئی، یہ تو بس تسبیح، مصلی اور اللہ ہی اللہ. تو اس نے دعا کروائی، اس نے دعا کر دی. ایک اور آیا، اس نے بھی دعا کروائی. جاتے وقت اس نے کوئی سکے دیے تو اس نے کہا کہ اٹھاؤ سکے، مجھے سکوں سے کوئی غرض نہیں، میرے پاس سب کچھ بہت ہے، یہ اٹھا اپنی جیب میں ڈال. اس نے جیب میں ڈالے. اس پر ایک بڑا تاثر آیا، کمال ہے، یہ لیتا ہی کچھ نہیں. یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. اب کوئی خربوزے لے کے آ رہا ہے، مختلف اجناس لے کے آ رہا ہے، وہ ڈھیر لگ گیا. لیکن وہ اس نے جو نقلی مغلی ولی بن کر بیٹھا ہوا تھا وہ منہ پھیر کے ادھر دور چلا گیا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا کام اللہ رسول کی ذات کو راضی کرنا ہے. یہ دو جملے وہ کہہ کے تو اپنی جان چھڑا لیتا. یہ بات بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی. تو شہزادی کہنے لگی میرا موتیوں کا ہیرے کا ہار گم ہو گیا ہے، ابا مجھے اجازت دے وزیروں کو ساتھ بھیج، میں بھی جاؤں. اتنا کامل ہے تو میرا وہ اربوں کا ہار ہے، میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے. وہ بھی آ گئی. اس نے اپنی گزارش کی، اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی. دعا کرنے کے بعد وہ شہزادی نے، ظاہر وہ اپنی شان کے مطابق شہزادی جو تھی اس نے بھی بڑا کچھ دیا، زر و جواہرات، درہم و دینار. انہوں نے دیکھا ہی نہیں،
انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا کام ہے، تم جانو، تمہاری دولت جانے، مجھے سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ بات جب پھیلی تو بادشاہ، اب نتیجہ آنے والا ویسے ایک آدھے منٹ میں، بادشاہ کو جب پتہ چلا نا تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جو اتنے پریشان ہیں، آگے جنگیں سر پہ آئی کھڑی ہیں، ایسے کامل ولی سے آپ بھی چل کے دعا کروائیں، آپ کی بھی پریشانی حل ہو جائے گی، سپاہی تین تیار ہو جائے گی، فوج تیار ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا بس پہلے تو وہ سوچتا رہا، بالآخر اس کا ذہن بن گیا، وزیروں نے، امیروں نے، رئیسوں نے اس کا ذہن بنا دیا۔ اب پوری فوج، سارے کے سارے، آگے آگے بادشاہ اور پیچھے پیچھے ساری سپاہی کی پوری فوج۔ اب یہ جناب اس بزرگ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا شان و شوکت کے ساتھ، سب نے گردنیں جھکائی ہوئی۔ اب یہ سارے کھڑے کس کے پاس ہیں؟ اس پیر صاحب کے پاس، بہروپیے کے پاس۔ اب جب بادشاہ نے دعائیں وغیرہ کروا لی تو بادشاہ نے کہا بھئی اس کے آگے ڈھیر لگاؤ زر و جواہرات کا، میری شان کے مطابق، میں بادشاہ وقت ہوں، اتنے ملکوں کا بادشاہ ہوں۔ جب اس نے دیے نا تو یہ اٹھا یہاں سے، کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ جانیں، آپ کے کام جانیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، بہرکیف اس نے دے کے تو وہ اپنا جاننے لگا نا، تو کچھ آگے گیا تو یہ بندہ اٹھا، دوڑا جا کے ایک دم بادشاہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ بادشاہ پیچھے ہٹا، جان چھڑا کے کہتا ہے حضور، حضرت یہ کیا، آپ اتنے کامل ولی اور میں دنیا دار بادشاہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تیری میری مکی ہوئی تھی کہ میں تجھے ایسا بہروپیہ بن کے دکھاؤں تو پہچان نہ سکے۔ ساتھ ہی اس نے مونچھیں اتاری، نکلی داڑھی اتاری، امامہ اتارا، تسبیح سیٹ پہ رکھی۔ تو جب بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ ہنس کے کہتا کمال ہے، آج واقعی تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ تیری میری مکی ہوئی تھی کہ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے تو آدھی حکومت تیری، اس کے علاوہ بھی جتنا تو مانگے گا منہ بولا انعام دوں گا۔ اب بتا کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے پتا کیا کہا، مجھ جیسے کے لیے آپ سب کان کھول کے سنیں، جو دنیا کی طرف پلٹنے والے ہیں، دنیا کو طلب کرنے والے ہیں، ان جیسوں کی خاطر اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا، الدنیا جیفتم مطالبها کلاب، دنیا مردار چیز اور چاہنے والے کتوں کی طرح ہے۔ استغفر اللہ، زور سے کہو استغفر اللہ، اللہ نے اس مردار چیز سے بچائے۔ تو اس نے کہا کہ اب لے نہ سارا کچھ، ہماری کمٹمنٹ تھی، معاہدہ ہوا تھا، آدھی حکومت بھی تیری اور آدھی فوج بھی تیری، سب کچھ میں آدھا حصہ تیرا، سب کچھ تو لے، زر و جواہرات بھی واپس، حکومت بھی واپس، سب کچھ۔ اس نے کہا اب میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سب کچھ ہی مل گیا ہے، زر و جواہرات والا بادشاہ، ابھی میں نے جھوٹی موٹی توبہ کی ہے تو بادشاہ وقت اپنی فوج کے ساتھ، اپنی رعیت کے ساتھ، اپنی محکومیت کے ساتھ میرے قدموں میں کائنات کے رب نے لا کے کھڑی کر دی ہے۔ اگر میں سچے دل سے توبہ کروں گا تو پھر رب کریم کتنا عطا فرمائے گا۔ اور اس نے جملہ کہا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، دنیا والوں سنو، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا کرم کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر سوچو کہ کیا دیتا۔ تو شب برات آ رہی ہے، سب سے پہلے سچی توبہ کا ارادہ کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اللہ رسول کو منائیں۔ جن جن کا دل دکھا ہے ہم سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے اخلاق و کردار سے، مطلب تو تب ہے نا کہ ہم بولیں تو لوگ خوش ہو کے دعائیں دیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے جہاں سے گزر جانا لوگ خود بھی ہاتھ اٹھا دیں، دعا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ شب برات آ رہی ہے، ہر دو گانے کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تین بار کم از کم، ایک بار بھی ٹھیک ہے، 3 بار اپنا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی 3 سے 5 آگے بڑھاتے جائیں، جتنا آپ کا جی چاہے 100 دفعہ بھی پڑھ لیں، ہر رکعت میں 2 گانا پڑھ کے پھر کم از کم جس پاک رسول، پاک نبی، میلاد والے آقا، معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راتیں، یہ برکت کے دن، یہ وظائف، یہ اوراد عطا فرمائے، حتیٰ کہ پورا قرآن عطا فرمایا بغیر اجرت کے، تو کم از کم ان کی بارگاہ میں 10 بار کم از کم درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو جب اس طرح آپ دکانیں پڑھیں گے، سر سجدے پہ ہوگا اور ہماری عزت بارگاہ رب العالمین میں زیادہ ہو جائے گی اور ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کامیاب ہو جائے گا۔ فقیران آئے، صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کرتے ہیں سنت ادا فرمائیں۔